للنبيين ورحمة للعالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہر انسان کو 3 طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، اور وہ 3 طرح کی نعمتیں انسان کی ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت انسان کو اللہ نے حیات عطا فرمائی، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں۔ زندگی تو اللہ نے سب کو عطا کی ہے۔ حیوان کہتے ہیں ہر زندہ جانور کو۔ حیوان کے معنی زندہ، اور جتنے لوگ زندہ ہیں ان کو حیوان کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے جن سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہیں۔ دنیا میں بڑی سی بڑی چیز جس کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ظاہری اعتبار سے ہاتھی کہتے ہیں، یا سمندر کے اعتبار سے 30 ہاتھی کے برابر مچھلیاں، اور چھوٹی سی چھوٹی چونٹی حشرات جو آنکھوں کو نظر بھی نہیں آتے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے۔ لیکن زندگی صرف گزارنے کے لیے نہیں، جیسے عام طور پر ہم پیدا ہو گئے، زندگی گزارو، مر جاؤ۔ جیسے ایک بڑا مجمع آپ کو ایسا ملے گا، پیدا ہوا اور ایک وقت آئے گا وہ مر جائیں گے۔ اب ان سے پوچھا جائے، جناب آپ پیدا کیوں ہوئے؟ آپ پیدا کیوں ہوئے؟ آپ کی پیدائش کا مقصد کیا؟ آپ پیدا جو ہوئے، اللہ جل جلالہ امن والہ نے آپ کو ذمہ داری کیا عطا کی؟ آپ اگر اس سے پوچھیں گے اپنے آپ سے، ہر انسان اپنے آپ سے پوچھیں، فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر انسان اپنی ذات پر غور کریں کہ کل کی زندگی اس کی کیسی گزارنے کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو کل کے لیے بچا کر رکھتے ہیں۔ گھر میں سونا ہے، ارے بھئی بچی کی شادی آنے والی ہے، بچا کر رکھو۔ پیسے ہیں، بھئی زندگی انشاءاللہ بچوں کی فیوچر میں کام آئے گے، پیسہ رکھو، بچا کر رکھو۔ بعض لوگ بہت سارے اسکیمز، بہت سارے پلان جو ادھر ادھر کے لوگ بتاتے ہیں، ان سب کو وہ لوگ فیوچر سیفٹی کے لیے باقاعدہ لے کر بچوں کے لیے رکھتے ہیں۔
سب سے زیادہ کل کا ڈر انسان کو ہے. سب سے زیادہ کل میرا کیا ہوگا، کل میرا کیا ہوگا، کل میرا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے بھائی کل ہی کے بارے میں تم سوچو. کل تم یہاں نہیں رہو گے، کل تم دنیا سے آخرت میں چلے جاؤ گے، گھر سے خبر کو چلے جاؤ گے، حیات سے ممات کو چلے جاؤ گے. زندگی ہماری بدل جائے گی، ٹھکانہ ہمارا بدل جائے گا. ہم لوگ جتنے اس وقت دنیا میں موجود ہیں سب قبرستان پہنچ جائیں گے. کل ایک نہ ایک دن آئے گا ضرور، چاہے وہ 10 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے، 30 سال بعد آئے، 50 سال بعد آئے گا ضرور. ایک نہ ایک دن بندہ خبر پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کل جیسا تم زندگی میں کل کے بارے میں ہمیشہ فکر کرتے تھے، کل میرے بچوں کا کیا ہوگا، کل میری بیوی کا کیا ہوگا، کل میری اولاد کا کیا ہوگا، کل میری زندگی کا کیا ہوگا، کل میری صحت کا کیا ہوگا. جس طرح کل میرے کھانے کا کیا ہوگا، کل میرے گھر کا کیا ہوگا، ایک ایک چیز روٹی کپڑا اور مکان کے بارے میں، کل کے بارے میں جس طرح آپ سوچتے ہیں، اس طرح زندگی کا یہ کل آنے والا ہے، اس کے بارے میں کیا تیاری کی. یہ اصل سوچ، یہ سوچ اصل ہے. تمام نبیوں نے امت کے اندر یہی سوچ پیدا کیا. یہ پریشانی موت پر ختم. موت کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی کے بارے میں کیا سوچے. اسی لیے تھانوی کہتے ہیں 3 جگہوں پر کثرت سے حاضری دیا کرو. یہ بیماروں کی عادت میں، جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جائیں. جب بیماروں کی عادت میں جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. وہ لوگ کھسکتے ہوئے، کمزوری کے ساتھ، مایوسی کی حالت میں آپ سے جو ملاقات کرتے ہیں اس ملاقات کو مد نظر رکھ کر اپنی حیات، اپنی صحت، اپنی طاقت، اپنی ہمت کی قدر کرو. کتنے ایسے بیمار لوگ ہیں روتے ہیں کاش مجھے صحت ملتی میں مسجد جاتا، کاش مجھے صحت ملتی میں نماز پڑھتا، کاش مجھے صحت ملتی میں رکوع کرتا. ایک صاحب کو فالج کا اٹیک ہو گیا، نمازی آدمی تھے. جس وقت انہوں نے 3-4 سال بعد صحت پا کر سجدہ کیا، ہچکیاں نکل گئی. 4 سال سے سجدے سے محروم ہوں. نماز کا مزہ تو سجدے میں ہے. جو سجدہ ہی نہیں کیے ان کو نماز کا کیا مزہ ملتا ہے. کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ. سجدے میں جو مزہ ہے، سجدے میں جو ربط ہے، سجدے میں جو اللہ سے لگاؤ بندے کو پیدا ہوتا ہے وہ کسی رکن میں نہیں. سوچنے کی بات. وہ سجدے سے ہم کتنے سال تک محروم ہیں. ٹرائی کیوں نہیں کرتے میں سجدہ کروں، میں سجدہ کروں، میں سجدہ کروں، میں سجدہ کروں. سجدے کے بغیر نماز وہ ایسی ہے جیسے میٹھا ہے بغیر شکر کے. کچھ میٹھا بولیں گے، نمکین ہے بغیر نمک کے، پانی ہے پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں، کھانا ہے بھوک مٹانے کی طاقت نہیں، زندگی ہے سانس لینے کی ہمت نہیں. اسی طرح نماز ہے، نماز کی لذت نہیں. نماز ہے اللہ سے لگاؤ نہیں. تو اس لیے کہا بھئی نماز ہے لیکن نماز کے ساتھ اللہ سے مانگو یا اللہ مجھے صحت بھی عطا کر. ٹرائی کرو، ٹرائی. جیسے کہتے ہیں ہاسپٹل میں بھئی پیشنٹ سے ذرا اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، ذرا چلنے کی کوشش کریں، ذرا پکڑنے کی کوشش کریں، ذرا کھانے کی کوشش کریں. اب بیچارہ پیشنٹ جب کوشش کرتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے شاباش شاباش شاباش.
اور ارے واہ واہ ماشاء اللہ، اور ارے ماشاء اللہ واہ واہ۔ ارے پیشنٹ جیسا جیسا امپروو ہوتا ہے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کی ہمت بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نماز میں کہیں پھر رکوع کرنے کی کوشش کرو، رکوع ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلو قیام بھی کرنے والے بن گئے، اب رکوع بھی کرنے والے بن گئے۔ اب ٹرائی کرو سجدہ کرنے کی، سجدہ کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جو نماز میں رکوع نہیں کر سکتے تھے ماشاءاللہ اب سجدہ کرنے والے بن گئے۔ دھیرے دھیرے کوشش، جس طرح دھیرے دھیرے صحت پانے کی کوشش ہے، سجدہ کرنے کی کوشش ہے، اسی طرح علماء فرماتے ہیں دھیرے دھیرے دیندار بننے کی کوشش کرنا۔ دیندار ہم لوگ اس وقت نمازی کو دیندار سمجھ جاتے ہیں، صرف نماز پڑھ رہے ہیں بہت بڑے دیندار۔ یقیناً نماز پڑھنا سب سے بڑا دین کا حصہ ہے۔ اللہ پہلے نماز کا حساب لے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِي فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سَائِرُ عَمَلِي۔ نماز صحیح، تمام اعمال صحیح۔ نماز اگر صحیح نہیں ہوئی، تمام زندگی کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ لمبا حساب کتاب نہیں لیں گے۔ اول ما يحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، پہلے اللہ نماز کا حساب لیں گے۔ لوگ آج کل کہتے ہیں وہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑی اچھی عادت کے ہیں، بہترین خدمت گزار ہیں، بہترین سخی انسان ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ سنتے کہ نہیں سنتے؟ سب کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ نماز اللہ دیکھیں گے۔ نماز کے بارے میں اللہ جانچیں گے۔ اسی لیے کہا گیا نماز جب پڑھو ایسی پڑھو گویا موت تمہارے پیچھے ہے، تم پل صراط پر رہو اور تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ کیسا پڑھیں گے ہم نماز؟ ہماری نماز پر ہمیں خود یقین نہیں۔ حالانکہ نماز ہے بھائی، وہ چاہے انبیاء پڑھے یا اولیاء پڑھے، اتقیاء پڑھے، کوئی بھی پڑھے، نماز تو نماز ہے۔ نماز تو نماز ہے، لیکن نماز کے اندر کیفیت، درد، نماز کے اندر خشوع، نماز کے اندر نسبت، نماز سے ہونے کا یقین، جتنے یقین کے ساتھ بندہ اللہ سے مانگے گا اتنے ہی یقین کے ساتھ اللہ بندے کو عطا کرے گا۔ جیسے ہم کسی سے قرض لینے گئے تو کتنا یقین کے ساتھ جاتے ہیں؟ کہیں گے بھائی آپ ان کے پاس جاؤ یہ ضرور دیں گے، ان کے پاس جاؤ یہ ضرور دیں گے، ان کے پاس جاؤ یہ ضرور دیں گے۔ اگر اس نے انکار کیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو آپ کے پاس بڑی امید سے آئے تھے کہ آپ ہماری ضرورت پوری کریں گے، لیکن آپ نے تو حضور پیش کیا۔ ہم سب بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے بھروسے سے ہم آئے تھے کہ ضرور آپ ہماری مدد کریں گے۔ اسی طرح اللہ سے جب مانگے یقین کے ساتھ، اتنا یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ ضرور دیں گے، اللہ کی طرف سے ضرور عطا کیا جائے گا۔ ہم لوگ قرآن پاک کی وہ پہلی آیت کو یاد کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علماء مفسرین کہتے ہیں لا ریب فیہ، کہاں قرآن پاک کے جتنے احکام ہیں ذرا برابر بھی کسی کو شک ہو یا شک کا شائبہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ برکتوں کو چھین لے گا۔ اس لیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ڈائریکٹ دل کو دیکھتا ہے،
ہر ایک بندے کے دل کو دیکھتا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ ڈائریکٹ دل کی طرف دیکھتا ہے. جب اللہ دل کی طرف دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر شک ہے، اس کے اندر وسوسہ ہے، اس کے اندر ڈاؤٹ ہے، اور یہ دعا مانگ رہا ہے ڈاؤٹ کے ساتھ، شک کے ساتھ. شک کے ساتھ مانگی جانے والی دعا اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوتی. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں لیکن شک. میں تو کہتا ہوں بھئی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن کر دیکھو. ایک مرتبہ اللہ کے بندے بنو. بندے کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ تو نے جس کو حلال کہا ہم اسے حلال مانتے ہیں، جو تو نے جسے حرام کہا اسے ہم حرام مانتے ہیں. ہم اس کے علاوہ کسی کو حلال اور حرام نہیں مانتے. آپ نے جس کو حلال کہا وہ حلال، آپ نے جس کو حرام کہا وہ حرام. آپ کا حلال کردہ حلال. ذرا برابر اگر کوئی سود میں مبتلا ہوا، یاد رکھو میری بات، زندگی بھر دعا کرتا رہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے. وجہ سود لینے والے سے تو اللہ کے طرف سے جنگ کا اعلان ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ سے جنگ ہو وہ اللہ سے جنگ جیت سکتا ہے؟ بھئی جنگ تو تباہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، جنگ تباہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، آباد کرنے کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ ہے کا مطلب کیا؟ تو تباہ ہوگا، تیرا تباہی طے ہے. کہیں بھی چلے جا، کوئی بھی میری پکڑ سے نہیں بچا سکتا، میری گرفت سے نہیں بچا سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ ہے. تو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرو. یا اللہ نادانی میں، انجانے میں جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے اس غلطی سے ہم معافی مانگتے ہیں. یا اللہ آپ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. ایک ہی بات کو ریپیٹڈ بولتے رہو، بولتے رہو، بولتے رہو، بولتے رہو. جیسا بچہ کبھی کوئی چیز اسے چاہیے تو اسی کی رٹتے رہتا ہے. ابو پینسل، ابا پینسل، ابا پینسل، ابا پینسل بولتے رہتا ہے. اس وقت تک وہ بولتا رہے گا جب تک کہ آپ اس کو پینسل لے کر نہ دے دیں. چاکلیٹ چاکلیٹ اس وقت تک بولتا رہے گا جب تک چاکلیٹ لے کر نہ دے دیں. سائیکل سائیکل اس وقت تک بولتا رہے گا جب تک سائیکل لے کر نہ دیتے ہیں. بچوں کی ضد. جس طرح بچے ایک ہی بات آپ سنیں یا نہ سنیں بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، بولتے رہیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کے پاس بولیں گے یہ آج نہیں تو کل دلائیں گے. کم از کم بچوں کا یقین تو پیدا کرو، بچوں کا یقین تو پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے رہیں، کہتے رہیں، کہتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے. بھئی یہ کیا بول رہا ہے؟ فجر کے بعد کی دعا میں یہ، ظہر کے بعد کی دعا میں یہ، مغرب کے بعد کی دعا میں یہ، عشاء کے بعد کی دعا میں یہ کی رکھ، یہ کی رکھ، یہ کی رکھ. یا اللہ میرے مسائل کو حل فرما، یا اللہ میرے مسائل کو حل فرما. بھئی اس نے فجر کے بعد کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے مسائل کو حل فرما. تہجد میں کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے مسائل کو حل فرما. اشراق میں کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے مسائل کو حل فرما. طواف میں کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے مسائل کو حل فرما. صفا مروہ میں کیا دعا کی؟ یا اللہ میرے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما. کہتے 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 اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی اس کے مسائل کو حل کر دو. میں اس کے مسائل کے حل کرنے کا فیصلہ کرو. جیسے ایوب علیہ السلام ایک ہی دعا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کتنے سال دعا کیے؟ علماء کہتے ہیں 18 سال. کتنے سال بولو بھائی؟ سونے والے بھی سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ کتنے سال؟ لوگ بیان کو مزے کے لیے سننے کے عادی ہو گئے ہیں.
اس لیے یہ نہیں سمجھتے کہ دین سکھایا جا رہا ہے، دین سیکھنا چاہیے. اب کیا سن رہے ہیں؟ جیسا مزے کے لیے کھانا، ڈاکٹروں نے کیا مزیدار کھانا کھانا بند. چائے پیو گے بغیر شکر کے، کھانا کھاؤ گے بغیر نمک کے، اور دیگر تمام چاکنا چکو گے بغیر تیل کے. ابھی شرائط لگائی نہیں لگائے ڈاکٹرز؟ بریک، نفس کو بریک. اسی طرح بیان سنو گے بغیر مزے کے. مزے کے واسطے بیان نہیں ہے. بیان مزے کے واسطے کرتے ہیں. بہت مزہ آیا، کیا مزہ آیا؟ کام کا مزہ کے لیے بیان کرتے ہیں. بیان تو افہام و تفہیم ہے، سیکھنا سکھانا ہے، سمجھنا سمجھانا ہے، اللہ کا پیغام سنانا ہے، حضور کا پیغام سنانا ہے، دین کی باتیں سنانی ہے، مزے کے لیے نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ پہلے یہ سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنی بار دعا کیا. ارے میں بھی دعا کر کو تھک جائے. کتنے بار دعا کرے، کتنے بار کرے. آرس کو جب تلاش کیے، بعض لوگ 6 سال تلاش کرتے ہیں، 10 سال تلاش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ملتی کہ نہیں ملتی. ایک صاحب کہنے لگے 7 سال میں نے تلاش کیا، آخر میں پڑوس میں ہی میری بیوی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں، یہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں، وہاں جا رہا ہوں. آخر میں دیکھے تو پسلی کا جوڑا کہاں ہے؟ بازو گھر میں ہے، بازو گھر. چنانچہ انہوں نے اپنے سسرال کے لیے ایسا دروازہ بنا لیا. ان کے گھر کو اور سسرال کے گھر کو صرف کیا فاصلہ ہے؟ دروازہ کھولو ساس کا گھر، دروازہ بند کرو اپنا گھر. بازو گھر اتنا قریب. تلاش کرنے پر اللہ دیتے ضرور، بندہ محنت کرے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا نہ کرے، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے. اور ہم دعا اتنی سستی سے کرتے ہیں اور اتنی مستی سے کرتے ہیں دعا. اگر اس طرح کوئی انسان ہم سے مانگے، ہم دھتکار دیں گے اسے، ہم اسے بھگا دیں گے، ہم اسے ہٹا دیں گے، ہم اس سے ناراض ہو جائیں گے. اگر بیگم، دور کی بات چھوڑیے، بیگم کہے جی تمہیں لاتی کہ نہیں لاتی معلوم نہیں جی، پھر بھی بولو کیا، بولو بیگم کیا ہونا. نہیں بھائی تمہارے پاس بول کو بیکار ہے، تمہیں لاتی کہ نہیں لاتی. ایسا 1 سے 4 بار بولے تو غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ کیا جی وہ لاتی کہ نہیں لاتی، کہ نہیں گھر میں ریشن ختم ہو، لاتی کہ نہیں لاتی. اتنے سال سے گالے سو آج کیا لاتی کہ نہیں لاتی، آج کیا ہو نہیں لاتی کہ نہیں لاتی، کیا ہو اتنے سال کون لے لگا گالے. اس سے میں آ کر بولتے ہیں تمہارا بل لگا گالے سو، ہمیں اتنا کر ڈالیں، تمہارا بھائی لے کر آ کر ڈالیں. ناراض کیوں ہو رہے ہو بھائی؟ تمہاری بیوی نے آپ سے تھوڑے سے الفاظ میں آگے پیچھے کر دیا تو آپ ناراض ہو گئے. اب آپ اندازہ لگے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کیسا کرتے ہیں. تو آپ دیتے کہ نہیں دیتے، آپ دیتے کہ نہیں دیتے. شک کے ساتھ اگر کوئی دعا کرنے لگے میں کیوں دوں؟ جب یہ بندہ شک کے ساتھ مانگ رہا ہے میں کیوں دوں؟ شک کے ساتھ مانگنے والے کو اللہ کبھی دیتا نہیں، یقین کے ساتھ مانگنے والے کو اللہ ضرور دیتا ہے. اسی لیے کہا دعا ادعوا ربکم وانتم متیقنین بالاجابہ. کہاں دعا اللہ سے ایسی مانگو یقین کے ساتھ، اللہ ضرور میری دعا قبول کرے گا. رگڑ دو پیشانی اللہ کے سامنے، گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، آنسو بہا دو اللہ کے سامنے. کسی کے سامنے اپنا دکھ درد مت سنایا کرو. اور آج کل ہمارا دکھ درد ہم سنیں، میرا دکھ سننے والا کوئی بھی نہیں، میرا درد دیکھنے والا کوئی بھی نہیں. اللہ ہے نا بھائی، اللہ کو کیوں آپ سناتے نہیں؟ جو لوگ
آپ کسی کے سامنے جا کر اپنا دکھ درد سناؤ، وہ لوگ کو کہیں گے آج ہماری پریشانی بس انہیں کیا گئی، اس کی پریشانی سے الگ بڑھ گیا، میری پریشانی تو مجھے بس ہے، انہیں آ کر رو لے کر بیٹھ گیا۔ اب انہیں جاؤ کس کے پاس رونا، انہیں آ کر اس کے پاس رویا، انہیں جا کر کس کے پاس رونا؟ یہ بھی تو پریشان ہے اپنے مسائل میں۔ دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو مسائل کے بغیر ہے؟ بولو ایک فرق بولو۔ بچوں کے اعتبار سے مسائل، نوجوانوں کے اعتبار سے مسائل، بڑوں کے اعتبار سے مسائل، چھوٹوں کے اعتبار سے مسائل، عورتوں کے اپنے مسائل الگ، بزرگوں کے ریٹائرڈ پرسن کے ان کے مسائل الگ۔ حالانکہ بچے پورے اچھے ہیں، کما رہے کھا رہے پی رہے، لیکن بزرگوں کو 21 سال میں دیا، اب میں کیسا میرے بیٹے سے لینا، ایک ہار محسوس کرتے ہیں۔ مسائل، اور تمام مسائل کو ایک ہی ذات سننے والی، وہ اللہ کی ذات۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مسائل کو سننے والا نہیں، کوئی مسائل کو حل کرنے والا نہیں۔ یہ بات طے شدہ بات ہے۔ کائنات پورے عالم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اور مسائل کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ حل کون کرے گا؟ وہی کرے گا۔ جو اللہ پریشانی دیا وہی اللہ پریشانی ہٹائے گا، جو اللہ بیماری دیا وہی اللہ بیماری کو شفا دے گا، جو اللہ ہنسایا وہی اللہ رلا رہا ہے، جو اللہ رلا رہا ہے وہی اللہ دوبارہ ہنسائے گا۔ هو الذي اضحك وابكى والقدر خیره وشره من اللہ تعالی۔ گویا ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ جب سب اللہ کی طرف سے ہیں، بھئی ایک فقیر مسجد کے باہر فقیر بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ آج تک کون سے کبھی فقیر کو فقیر سے مانگتے ہوئے دیکھیں؟ بولو بھائی، کون کبھی فقیر سے مانگتا؟ ہر فقیر مسجد سے آنے والے امیر سے مانگتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں تم سب فقیر ہو، واللہ الغنی، غنی تو میں اکیلا ہوں، تم سب محتاج ہو۔ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ نے ہر ایک کو محتاج بنایا۔ بادشاہ محتاج ہیں ملازمین کے، ہم سے تو یہ تو بادشاہ ہیں، ایک نل لیک ہو، نل لیک ہو، وہ لیک کو بند کرنے کے لیے پلمبر کا محتاج، اگر دروازہ اٹک جائے، نہ کھلے نہ بند ہو، کارپینٹر کا محتاج، زمین میں کچھ دراڑ پڑ جائے، سوراخ پڑ جائے، دیوار میں دراڑ پڑ جائے، مستری کا محتاج، اگر بلب بند ہو رہی ہے، سلگ رہی ہے، لوز کنیکشن ہو گیا، الیکٹریشین کا محتاج، الیکٹریشین کو بھئی کب بھی آ رہا، شام کو آتے اجمان، شام کو بھئی کب آ رہا، نہیں ذرا کام میں ہو، کل آتا ہوں، کل بھئی کب آ رہا، نہیں 2 دن بعد آتا ہوں، کام میں ہوں، ارے بھئی کب بھی آ رہا۔ آپ بھگاتے ہیں پلمبر کو، آپ بھگا رہے ہیں الیکٹریشین کو۔ اللہ بتا رہا ہے تجھے اتنا بڑا انسان ہونے کے باوجود میں نے کسی کا محتاج بنایا۔ کھانا، جی بھوک لگ رہی جلدی کھانا ڈالو، بیگم سسرال چلی گئی، فقیر کی زندگی، فریج میں رکھو گرم کرو کھاؤ، فریج میں رکھو گرم کرو کھاؤ، لاوارث کی طرح رہتے ہیں گھر میں۔ بیگم رہے تک آوازاں، بیگم چلے جانے کے بعد کب جی آ رہی، اجی کلش نہ جائی سنی، نے کب آ رہی، نے 2 دن بعد آتا ہوں، کب آ رہی، کوئی دن بعد، کیوں بیگم کی قدر کب معلوم ہو رہی؟ اس کے گھر جانے کے بعد، سسرال جانے کے بعد۔ اس وقت تک روب جما رہے تھے، اس پر روب جما رہے تھے۔ ایک خاتون کا انتقال ہوا، کل بیچارے فون کیے، کھسیاں نکل گئی، مولانا میں جب بھی گھر آتا ہوں تو وہ بیچاری فوراً پانی پیو جی، کپڑے بدلنے کے لیے کپڑے، تھوڑی دیر میں چائے۔ آج میں گھر آ کر گھنٹے ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں،
بہو ہیں پوچھنے کو تیار نہیں ہے، انہوں مصروف ہے اپنے کام میں، سب اپنے اپنے کاموں میں ہیں. یہ حالات کیسے پیش آئے؟ قدر. اللہ کہتے ہیں نعمتوں کے قدردان بنو. ہر رشتہ ایک نعمت. باپ رہے تک باپ کی قدر نہیں، ماں رہے تک ماں کی قدر نہیں، بھائی رہے تک بھائی کی قدر نہیں، بہن رہے تک بہن کی قدر نہیں. جب سب چلے گئے تو اب رو کر کیا فائدہ؟ جب تک تھے ایک کال کرنے کو آپ تیار نہیں تھے، ایک بات کرنے کو آپ تیار نہیں تھے، خیریت پوچھنے کو تیار نہیں تھے، بیوی بچے تھے دیکھنے کو تیار نہیں تھے، اور آج ترس رہے ہیں کوئی ہے مجھے دیکھنے والا؟ کوئی نہیں. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم بیوی کو اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں. حقیقت میں بیوی شوہر کے انتقال پر بیوی اتنی زیادہ مایوس نہیں ہوتی جتنے زیادہ مایوس بیوی کے انتقال پر شوہر ہوتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، واقعات دیکھ لو. بیوی جانے کے بعد جتنا زیادہ شوہر ٹوٹ جاتا ہے، شوہر کے انتقال کے بعد اتنی زیادہ بیوی نہیں ٹوٹتی. اللہ سنبھال لیتا ہے. میں آج کہنا چاہتا ہوں بھائی، یہ سب چیزیں اسلام سکھاتا ہے. قدردان بنو. اللہ کی قدر، نبی کی قدر، قرآن کی قدر، شریعت کی قدر، رشتوں کی قدر، مال کی قدر، سب چیزوں کی قدر ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کہنے لگے نوٹ پھینکتے ہیں. فرمایا نہیں، قدر کرو. نوٹ کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے اور نوٹ کو ذلیل کرنا نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں اور تم اس اللہ کی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو. ایوب علیہ السلام ٹڈیوں کی بارش ہوئی، سونے کی ٹڈیوں کی بارش. ایوب علیہ السلام خوب ان ٹڈیوں کے لے کر گود بھر رہے ہیں. کہا ایوب مال سے محبت پیدا ہو گئی؟ تو فرمایا نہیں، آپ کی رحمتوں کو لوٹ رہا ہوں. کیا لوٹ رہا ہوں؟ آپ کے رحمتوں کو. آپ کے رحمتوں کو تو بہتر ہے یہ سب رحمت، یہ تمام چیزیں رحمت. اللہ جب رحمت دے اس کی قدر کریں. پیسوں کو یہاں تک کہ آپ ایک ایک دانہ جو بھی دسترخوان پر گرتا ہے اس دانے کو اٹھا کر کھانے کو کیوں کہا گیا؟ کسی نے آ کر کہا حضرت مال بہت زیادہ ہو گیا، کیا کریں؟ کہا گھر میں چاول پکاؤ. چاول پکایا. کہا اور بھی زیادہ مال ہو گیا، کیا کریں؟ کہا کام کرو، تم جب سفر میں جاؤ چنا اوپر ڈالو اور منہ سے اسے کیچ کرو. مال اور زیادہ بڑھ گیا. حضرت نے پوچھا ذرا بتاؤ تم پہلے روٹی بناتے تھے، پھر چاول بنانے کو کہا، پھر چاول بنائے، پھر میں نے چنا ڈال کر منہ میں پکڑنے کو کہا. یہ سب معاملات میں جب چنا گرتا تھا، کھانے کے دانے گرتے تھے، تم کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے حضرت ایک روٹی کا ٹکڑا بھی میں ضائع نہیں کرتا تھا، ایک دانہ کھانے کا جب دسترخوان پر گر جاتا تھا اسے بھی میں ضائع نہیں کرتا تھا، فوراً اٹھا کر کھا لیتا. اگر ایک چنا کا دانہ منہ میں پکڑنے سے مس ہو کر نیچے گر جاتا میں تلاش کر کے نکال کر اسے کھاتا. فرمایا جس بندے کے پاس رزق کی قدردانی ہو اس بندے کی نسل کبھی غریب نہیں ہوگی. اور آج ہمارے گھروں میں جو فقر ہے، غربت کے معنی کیا؟ یہ کما رہا یہ نہیں کماتا، یہ کماتا یہ نہیں کماتا، یہ کماتا یہ نہیں کماتا. یہ بے برکتی کیوں؟
بے برکتی 6 چیزوں کی وجہ سے۔ نمبر یہ، اللہ نے اسباب بنائے ہیں رزق کے، ان اسباب میں سب سے پہلی چیز سعی، کوشش کرو۔ یہ کوشش کرنے میں کمی، من جد وجد، کوشش کرنے والا ہمیشہ پاتا ہے۔ نمبر 1 اس میں کمی ہے۔ نمبر 2 اللہ کی مدد میں کمی ہے۔ کوشش کرنے والا اس وقت کامیاب ہوگا جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ وہ مدد کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اللہ کی مدد اسے کہتے ہیں جس میں مختصر محنت میں نتیجہ زیادہ ملے۔ مختصر محنت کیا اس کا پھل ملا، محنت کیا اس کا پھل ملا، محنت کیا اس کا پھل ملا۔ وہ کب ملے گا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کے حکموں کی پابندی سے۔ 2 نمبر 3 اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں صلہ رحمی سے۔ صلہ رحمی کے 3 درجات ہیں، ایک فرض، ایک واجب، ایک سنت۔ فرض صلہ رحمی ماں باپ سے کرو، واجب صلہ رحمی بیوی بچے اور سسرال سے کرو، مستحب صلہ رحمی، سنت صلہ رحمی ددیال اور ننیال سے صلہ رحمی رکھو۔ جو لوگ صلہ رحمی رکھتے ہیں وہ کبھی غریب نہیں ہوتے، وہ کبھی لاچار نہیں ہوتے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ رشتے ناتوں سے جوڑو۔ یہ 3۔ چھوٹی چیز، اپنے گھر میں مہمانوں کو کھلانے کا اہتمام کرو، اپنے گھر میں مہمانوں کو کھلانے کا اہتمام کرو، مہمانوں کو کھلایا کرو۔ مہمان کو کھلانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، مہمانوں کو کھلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے بغیر دسترخوان پر بیٹھتے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن اگر مہمان نہیں آیا باہر نکل کر تلاش کرتے، مہمان کو لا کر بٹھا کر خود کھاتے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، مہمان۔ اور آج کل مہمان نوازی ہی ختم۔ کہاں ہے مہمان نوازی؟ بولو۔ چائے کے لیے 10 بار بولنا پڑتا، چائے کانجی، چائے کانجی، چائے کانجی، چائے کانجی۔ مہمان نوازی کہاں ہے؟ پہلے ایک کماتے تھے، 15 بچوں کو پالتے تھے، اس کے اوپر مہمانوں کی آمد و رفت، بہنوں کی آمد و رفت، بھائیوں کی آمد و رفت، بھتیجوں کی آمد و رفت، بھتیجوں کے بھانجوں کی آمد و رفت، اس کے اوپر دوستوں کی ریل پیل، گپ شپ۔ آپ لوگوں میں جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں، بڑے بڑے کنڈوں میں گھر میں کھانا پکتا تھا، بڑے بڑے کنڈوں میں۔ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ ہمارے دادا جب مچھلی لایا کرتے تھے 5 کلو سے کبھی کم نہیں، مچھلی 5 کلو، گوشت 5 کلو، کیوں؟ برابر سرابر ہو جاتا تھا سب، پورے گھر والوں کو۔ کماتے تھے کم، کھاتے تھے زیادہ۔ وہ کھاتے تھے زیادہ نہیں، اللہ کھلاتا تھا زیادہ۔ اور اب کماتے زیادہ ہیں، کھاتے کتنا ہے؟ 2 بریڈ سلی، سکی روٹی، سکی روٹی، پھیکی چائے۔ کماتے کتنا ہے؟ آپ کے فرزند کتنا کماتے ہیں؟ 1.25 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے۔ کھاتے کتنا ہے؟ مقدر میں اللہ نے رزق کم کر دیا، غریبوں کے مقدر میں رزق اللہ نے بڑھا دیا۔ اللہ نے عجیب نظام بنایا۔ کرونا کے زمانے میں ہمارے ایک پکاتی صاحب کو میں نے ایک جگہ پر ملازم بنایا، ملازم، بھئی تم یہاں کام کرو۔ وہ کہنے لگے حضرت کرونا کے زمانے میں
ہماری کمائی تو بند ہو گئی تھی، بلکہ پورے گھرانے کی کمائی بند ہو گئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جب کھانا پکانے کا نمبر آتا تو ہمارے مالک کہتے ارے بھائی یہ اتنے کلو بناؤ، یہ اتنے کلو بناؤ۔ ہم بناتے تھے زیادہ، لیکن وہ کھاتے تھے بالکل مختصر۔ 75% کھانا بچ جاتا تھا۔ وہ 75% کھانا ہم لے جا کر اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے تھے۔ پورا گھرانہ پورے کرونا کے زمانے میں مزیدار کھانا کھایا۔ کماتے ہیں آپ، کھلاتے ہیں اللہ ان کو۔ نظام کیسا اللہ نے بنایا؟ مچھلی، مرغی روزانہ روزانہ روزانہ، ہفتے میں ایک بار کھانے کے گھرانے میں روزانہ اللہ نے کھلانے کا نظام بنا دیا۔ وہ بھی کب؟ کرونا کے زمانے میں۔ اللہ بتاتے ہیں رزاق میں ہوں، تم چاہ کر بھی کھا نہیں سکتے، اور جس کو میں چاہتا ہوں کمائے بغیر کھلاؤں گا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رب مہمان نوازی۔ اس وقت جتنے کنجوس ہوں گے، سنو اچھی طرح، اتنے اس گاؤں میں ہوٹل ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ ہوٹل۔ جتنے کنجوس، حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارا چوتھا نمبر کا مقصد ہوٹلوں کو بند کرنا ہے۔ کیا چوتھا نمبر؟ کیا جی؟ اس کا مقصد حضرت کیا فرماتے تھے؟ کس کو بند کرنا؟ ہوٹلوں کو بند کرنا۔ حضرت نے پوچھا حضرت ہوٹلوں کو کیوں بند کریں؟ ہوٹلوں کو کیوں بند کریں؟ حضرت فرمانے لگے اتنا اکرام پیدا ہو کہ کوئی یہ تصور نہ کرے بھئی ہم چائے ہوٹل میں جا کر پیئیں گے۔ نہیں، ارے بھئی چائے ہوٹل میں نہیں، ہم گھر میں پلائیں گے۔ کھانا ہوٹل میں نہیں، ہم گھر میں کھلائیں گے۔ مہمانوں کو ہم تلاش کریں، بھئی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بنگلور سے مسافر ہیں جی، آئیے ہمارے گھر میں ذرا ماں حضر سے فارغ ہو جائیں گے۔ جو عزت والے احترام والے ہوتے تھے گھر کے اندر بلاتے تھے، جو کچھ ایسے ویسے ہوتے تھے آپ دیکھے ہوں گے پرانے گھروں میں باہر چبوترا ہوتا تھا، وہ چبوترے میں بٹھا کر روٹی سالن دے دیے، بھئی آپ اس میں سے کھا کر تشریف لے جائیں۔ وہ اجنبی انسان ہے، بلکہ جو کھانا بچ جاتا تھا پرانے گھروں میں، باہر ایک کھانا ہوتا تھا، کھانا، اس کھانے میں روٹیاں سالن رکھ دیتے تھے، کوئی بھی فقیر دیکھتا اور بیٹھ کر کھانا کھا لے کر دعائیں دے کر چل جاتا۔ اور آج کھانا بچتے ہی فریج، کھانا بچتے ہی فریج، کھانا بچتے ہی فریج، کھانا بچتے کہاں رکھتے ہیں؟ فریج میں رکھو، کیوں؟ کل کھائیں گے، کسی کو نہیں کھلائیں گے، ہم ہی کھائیں گے۔ چاہے صحت خراب ہو، حکماء نے لکھا ہے کھانے کے پکوان صحت کے لیے جو آداب حکماء نے بتایا اس میں کیا ہے؟ 6 چیزیں۔ نمبر 1، گرم اور سرد ملا کر مت کھایا کریں۔ گرم اور سرد ملا کر مت کھایا کریں۔ گرم سالن، سرد کھانا، ٹھنڈا کھانا فریج کا، گرم گرم سالن کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ نہ کھایا کریں۔ نمبر 2، باسی اور تازی ملا کر مت کھایا کریں۔ باسی تازی جیسے کہ آج کل کھاتے ہیں ہم، باسی سالن تازی روٹی، باسی روٹی تازہ سالن، دونوں تازہ ہو، دونوں باسی ہو، باسی اور تازی نہیں۔ نمبر 3، کبھی بھی لال کو سفید گوشت کے ساتھ نہ ملائیں، سفید گوشت کو لال گوشت کے ساتھ نہ ملائیں۔ لال گوشت جانتے ہیں آپ، سفید گوشت جانتے ہیں، مرغی اور مچھلی کو سفید گوشت کہتے ہیں، اور بیل اور بکرے کو لال گوشت کہتے ہیں۔ دسترخوان پر یا تو سفید سفید ہو یا تو لال لال ہو، لال سفید سفید لال نہیں، منع کیا۔
اسی طرح دو جگر چیزوں کو مت ملایا کریں، جیسے اروی اور بھنڈی. اروی اور عربی سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ یہ سب آپ کو کوئی نہیں بولے گا. جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو دماغ میں بٹھاؤ. اروی اور بھنڈی یہ چیزیں مت ملایا کرو. اروی ایک ہوگی یا بھنڈی ہوگی. اروی کا سالن، بھنڈی کا چاٹنا نہیں، منع کیا ہے. اسی طرح پانچویں چیز، کبھی گرم اور سرد ایک ساتھ ملا کر مت کھایا کرو. یہ چیز گرم ہے طبیعت کے اعتبار سے اور یہ چیز سرد ہے، لیکن آپ نے دونوں کو ملا دیا. اس کی وجہ سے مزاج کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، طبیعت کے اندر خرابی پیدا ہوگی، معدہ خراب ہوگا. اسی طرح چھٹویں چیز بتایا، کبھی بھی پیٹ بھرے پر کھانا مت کھایا کرو. پیٹ بھرا ہوا ہے، تقاضا نہیں ہے. ہماری طبیعت، ہمارا بدن جس وقت مانگے تب دیا کرو. وہ اوور لوڈ نہیں. وہ اوور لوڈنگ بد ہضمی کو پیدا کرتی ہے. وہ اوور لوڈنگ طبیعت کو بگاڑ دیتی ہے. وہ اوور لوڈنگ وہ انتہائی خرابیاں بدن میں پیدا کر دیتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھوک کے سے اکثر آپ علیہ السلام بھوکا رہتے تھے. جیسے کہ اور پیٹ کا مزاج ایسا ہے، بدن کا مزاج ایسا ہے، جس چیز کا آپ بدن کو عادی بنائیں گے اس چیز کا بدن عادی بن جائے گا. بدن کو آپ 10 بار چائے پلا کر عادی بنا دیے بدن، اور ہمارا بدن 10 بار چائے مانگے گا. چائے دو، چائے دو، چائے دو، چائے دو. بدن کو بیڑی کی عادی بنا دیجیے، وہ بیڑی مانگے گا. بدن کو آپ کھانے کا عادی بنا دیے، ایک دن کو 10 ٹائم کھانا، کھانے کھاتے رہنا، تو بدن کھانے کا عادی بن جائے گا. تو حضرات صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کو روزے کا عادی بنایا تھا. کس کا عادی؟ چنانچہ آپ دیکھیں، سنے ہوں گے، کھجور پر دن بھر گزار دی، پورا دن. جیسے کہتے صحابی، اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب کھجور ختم ہو کر گٹلیوں کا زمانہ شروع ہوا. یوں کہا گیا، ارے بھائی گٹلیاں چوس کر گزار لو زندگی. تو صحابہ گٹلیاں صحت مند تھے. اسی لیے کہا حضرت مولانا سید احمد خان صاحب کے ہم فرما کرتے تھے، اونٹ کی طرح بنو. اونٹ کی طرح. اونٹ کے اندر اونٹ کا مزاج ہے، کم کھاتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے. ایک وقت کھائے گا 7 دن محنت کرے گا. ایک وقت کھائے گا 7 دن محنت کرے گا. ایک وقت کھائے گا 7 دن محنت کرے گا. 7 دن تک نہ اسے کھانے کی ضرورت نہ پانی کی ضرورت. سفینۃ الصحراء افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اللہ تعالیٰ اسی کو پوچھتے کیا تم لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کو ہم نے کیسا پیدا کیا؟ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ سب زندگی کی ترتیب ہے. زندگی کی ترتیب کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے دعوت کی محنت. دعوت کی محنت بے ڈھنگا زندگی گزارنے کے لیے نہیں. دعوت کی محنت اپنی زندگی کے اندر ڈھنگ لانے کے لیے، رنگ لانے کے لیے، زنگ دور کرنے کے لیے. اسی لیے ہے دعوت کی محنت. ڈھنگ لاؤ زندگی میں. جو اجتماعات ہو رہے ہیں بھیڑ جمع کرنے کا اجتماع نہیں. 8-9 کو اجتماع ہیں، بھیڑ جمع کرو. بکروں کا مندہ، خوب بھیڑ جمع ہو گئی. بھیڑ جمع کرنے کا نام ہے اجتماع. اجتماع سے پہلے تمام ساتھیوں کا کم از کم کتنے دن لگنا چاہیے؟ کتنے دن؟ 3 دن لگوا کر اجتماع کو لایا کرو.
جو لوگ 3 دن لگائے بغیر اجتماع کو آئیں گے وہ اجتماع کو میلہ بنا لیں گے. کیا بنائیں گے؟ میلہ کرتے کیا؟ ایگزیبیشن. ایگزیبیشن لگاتے نہیں یہاں ایگزیبیشن. وہ کیا کریں گے؟ پورا بازار آباد، جتنے بازار آباد جیسے حیدرآباد، سکندرآباد، بازار آباد. کیا بازار آباد کے تو بازار آباد. یہاں جس مقصد سے آئے وہ مقصد فوت. اجتماع سے کیا لائے؟ اجتماع سے ٹوپی لایا. اجتماع سے کیا لائے؟ اجتماع سے کھینچی لایا. اجتماع سے کیا لائے؟ اجتماع سے آئینہ لایا. اجتماع سے کیا لائے؟ اجتماع سے رومال لایا. یہ کارگزاریاں. کیوں بھائی؟ اجتماع میں یہ تمام آئٹم بیچنے کے بعد اجتماع ہوتا ہے کیا؟ یہ تمام آئٹم بیچنے کے لیے اجتماع ہوتا ہے. اجتماع سے کیا لائے؟ اجتماع سے فکر لایا. اجتماع سے غم لایا. اجتماع سے درد لایا. اجتماع سے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ لایا. یہ بولنا چاہیے. پہلے اجتماع ہوتا تھا، اجتماع میں لوگ آتے تھے راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، یا اللہ کل رات کل دن میں بزرگوں نے بڑی قیمتی باتیں کہی، انہوں نے فکر دلائی، انہوں نے درد دلایا، انہوں نے ہماری زندگی کو بدلنے کا ایک راستہ بتایا. بھئی یہ راستہ ہے زندگی بدلنے کا، یہ راستہ ہے زندگی بدلنے کا، یہ راستہ ہے زندگی بدلنے کا. نکلو بدلو، نکلو بدلو، نکلو بدلو. جیسے فرعون کی صحبت میں نبیوں کی اولاد تھی بنی اسرائیل. کس کی اولاد؟ انہوں نبیوں کی اولاد. نبیوں کی اولاد فرعون کی صحبت میں رہ کر اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام بولے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو تجھ سے چھڑانے کے لیے میں آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جو گئے فرعون کے پاس، وہ کہہ کے لے گئے اذهبا الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، وہ تو سرکش ہو چکا ہے. قولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرو. فرعون کو بولو بھائی سدھر جا، بھائی سدھر جا، نرمی سے بات کرو. لعلہ یتذکر، ہو سکتا وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈرنے والا بن جائے. تو نکالنا کیوں؟ تاکہ ان کے اندر سے نکلے. ان کے اندر سے نکالنے کے لیے نکالنا ہے. الخروج للاخراج، یہ عربی کا لفظ یاد کرو. الخروج للاخراج کیا مطلب؟ نکلنا، نکالنے کے لیے. بولو بھائی نکلنا. ارے بولو کس کے لیے؟ اب گھر سے نکل کر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتی کیا کے واسطے؟ اندر سے کینسر نکالنے کے لیے، بیماری نکالنے کے لیے، تکلیف نکالنے کے لیے، درد نکالنے کے لیے، پریشانی نکالنے کے لیے، غلاظت نکالنے کے لیے، گندگی نکالنے کے لیے. کیا کرتے ہیں؟ نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ الخروج للاخراج. جس طریقے سے سب نکالنے کے لیے نظام بناتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ پہلے تم نکلو تاکہ تمہارے اندر سے میں فرعون کا ڈر، حامان کا ڈر، فرعون کا خوف تمہارے اندر سے نکالو. اسی لیے اجتماع ہے، سب گھر سے نکلو تاکہ اجتماع گاہ میں آنے کے بعد تمہارے اندر سے سب خرابیاں نکلے. نکلنا کیا کے لیے؟ ارے سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ آسان بات ہے. اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے 3 دن اجتماع میں کیسا رہنا، 3 دن لگاؤ. 3 دن لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اجتماع میں کس طرح رہنا چاہیے، اجتماع میں وقت کیسا گزارنا چاہیے، اجتماع میں کس طریقے سے ہم لوگوں کو
اپنا وقت وصول کرنا چاہیے. ہم تو بیکار لوگ تو نہیں ہیں. اس کے لیے ایک محنت سب کریں گے انشاءاللہ بھائی. تو کیا انشاءاللہ میں دم ہی نہیں ہے؟ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ محنت کرنا. اجتماع سے پہلے ادنا درجے کی محنت 3 دن ہر طبقے کا لگ جائے. مردوں کا لگے، عورتوں کا لگے، تاجروں کا لگے، ڈاکٹروں کا لگے، پروفیسروں کا لگے، انجینئروں کا لگے، علماء کا لگے، عوام کا لگے، امام کا لگے، مقتدیوں کا لگے، مفتی کا لگے، مستفتی کا لگے. وہ کیوں؟ تاکہ سب طبقہ مل کر محنت کرے. سب طبقہ مل کر محنت کرے. جب پورے طبقات مل کر محنت کریں گے پھر پورے طبقات میں دینداری آئے گی. پورے طبقات میں آئے گی. جیسے کہا بعض مرتبہ دیکھے ہوں گے 5 انگلی ہے، ایک انگلی بڑی، ایک انگلی موٹی، ایک انگلی چھوٹی، ایک انگلی بڑی. اچھا دکھتا ہے کیا بھائی؟ بدن، کان بڑے بڑے، ناک چپٹی، آنکھیں اندر، بالا گنجے. اچھا دکھتا ہے کیا؟ سب اللہ تعالیٰ. ہم خود کبھی کبھار عینک کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو بھائی الحمدللہ بولو. سب عینک میں دیکھ کر کیا ہوتے ہیں؟ اللہ میں کتنا اچھا دکھ رونا، اللہ میں کتنا اچھا دکھ رونا. خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کبھی ہم لوگ اپنے چہرے کو دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں؟ ارے تجھے میرا چہرہ اچھا لگے یا نہ لگے، مجھے میرا چہرہ اچھا لگتا ہے. اللہ نے بنایا. تجھے میرا چہرہ اچھا لگے یا نہ لگے مجھے. کبھی کبھار ہم خود سیلفی لے لیتے ہیں. کیوں؟ ہم اچھے لگتے ہیں. ہم اچھے لگتے ہیں تو ہم سیلفی لے لیتے ہیں. پتہ کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کو ہم کیسے اچھے لگے یہ کہیں ہم اچھے لگے. ہماری بیگم کو کبھی بیگم کیا جی تمہیں نشے کے سکا ہے نا جی، عید کے دن کپڑے پہن کو سرما گرما لگاؤ کو نکلتے وقت بیگم تعریف کرتی کہ نہیں کرتی؟ کیا تمہیں بہت اچھے لگ رہی ہیں. شادی کے دن کیسے تھی کہ ویسے دکھ رہی ہیں. خوشی نشو شادی ہو کو 50 سال پھر بھی دلہا بننے کا دلہا جو بنے وہ خوشی جب یاد دلائی جاتی ہے پھر ہم دلہا کی طرح فیلنگ کرنے لگتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے بیمار کی عادت کرنے کے لیے جب جاؤ ان کو صحت یاد دلاؤ. صحت. ارے تمہیں سب پہلوان آدمی جی کیا کر رہی ہے؟ سو تمہیں کیا کر رہی؟ یہ بیمار یوں آئی وہ چلے جائے گی. ہمت دو. کسے؟ اللہ کیا تم اتنے کمزور ہو گئے نا، ہاتھ پتلے ہو گئے نا، پاواں ڈھیلے ہو گئے نا، کیا جی پیٹ اندر چلے گیا، کیا جی تمہاری آنکھیں بند ہو رہی. وہ تو انہیں 5 سال بعد مرنے والا وہ رات مر جاتا. یہ کیا عیادت کا طریقہ آگے نا. کیا بھی فکر کرو ان کو بھائی، کیا فکر. ارے ایسے بیمار تمہارے سے 10 گنا بیمار ریڈی ہو کے باہر آ گئے بھائی. اسے کیا دلاؤ؟ ہمت. اس کی ہمت توڑو مت. عیادت کے لیے جب جاؤ اس کی ہمت توڑو مت، ہمت دلاؤ. وہ ہمت اس کے لیے صحت ہے. اسی لیے کہا جاتا 2 منٹ رہ کر جلدی باہر آ جاؤ. کیوں؟ تم لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے. 4 منٹ تمہیں بیٹھے اس کی میت ڈالتی، سلام کرو، دعا پڑھو، باہر آتے رہو. بات کرنے کا اگر تمہیں بات کرنے کی صلاحیت ہے 1 گھنٹہ بیٹھو، منع نہیں. حکمت سے کام لو. سمجھے بھائی؟ تو اسی طریقے سے ہم اللہ کو اچھے لگے. اجتماع اسی لیے اجتماع کے لیے ہم سب کس کو اچھے لگے؟ بولو بھی کس کو اچھے لگے؟ اللہ کو. ہم کیسے اچھے لگیں گے یہ اللہ والے بتائیں گے. اللہ کو اچھے لگنے والے بندے کون؟ اللہ کو اچھے لگنے والے اعمال کیا؟ اللہ کو اچھے لگنے والی زندگی کون سی؟ اللہ کو اچھے لگنے والے ایمان والے کیسے؟ یہ کون بتائیں گے؟ اللہ والے بتائیں گے. تو وہ سننے کے لیے ہی اجتماع ہے.
سب لائیں گے انشاءاللہ بھائی. اس کے لیے اجتماع سے پہلے کون کون 3 دن لگائیں گے اور اپنے اپنے مسجدوں سے جماعتیں نکالیں گے؟ بولو اجتماع سے پہلے. ماشاءاللہ پیچھے سے بھی نام آ رہا. بولو جلدی جلدی بولو. 3 دن پوچھ رہا ہوں، 3 سال نہیں، 3 چلہ نہیں، 30 دن نہیں، 3 دن. جلدی جلدی بولو. 3 دن کی تشکیل یہ انتہائی کم تشکیل ہے. ماشاءاللہ جی بولیے.